توفیق خاص سے رات کو 28 پارے مکمل ہو چکے ہیں، بقیہ 2 پارے الحمدللہ تکمیل قرآن کریم میں رہ گئے۔ انشاءاللہ تعالی پرسوں جمعرات کے روز صبح خلاصہ قرآن کریم کی تکمیل ہوگی اور رات کو نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل ہوگی۔ تمام احباب کوشش کریں تکمیل قرآن کریم کی محفل میں جمعرات کو صبح بھی اور نماز تراویح میں بھی۔ کل جو ہے انشاءاللہ تعالی قیامت کے جو 14 مراحل ہیں نا، 14 مراحل کہ قیامت کہاں سے شروع ہوگی، ایک تو مرحلہ ہم بیان کر چکے ہیں نا کہ جس کے اندر علامات قیامت جب ظاہر ہو جائے گی، اس کا ایک فارمولہ ہم نے بتایا تھا، مدعی، لفظ مدعی، میم سے امام مہدی، دال سے ملعون دجال، عین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یا سے یاجوج ماجوج۔ یہ بڑی علامتیں جو ہیں جب ظاہر ہو جائیں گی، جانور نکل آئے گا، تو یہ سارے جو 14 مرحلے اگلے شروع ہوں گے نا انشاءاللہ تعالی کل یہ بیان ہوگا۔ اللہ کا جو جلال اگر دیکھنا ہو نا، اللہ کا جلال، 29واں پارہ پڑھیں۔ 29ویں پارے کی منزل بڑی مشکل ہوتی ہے، پڑھنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پڑھنے والا اللہ کے جلال کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کی ہمت ہے کہ وہ اللہ کے جلال کو کیسے برداشت کر رہا ہے، یا اللہ نے کیسا فضل و کرم کہ پورا جلال جلال جلال، سورہ ملک جلال، سورہ قلم جلال، سورہ حاقہ جلال، اتنا جلال کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ کہتا ہے مولا میرے بیٹوں کو دوزخ کی آگ میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ بیٹوں کو کہاں ڈال دے؟ دوزخ کی آگ میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ 29واں پارہ اللہ کا جلال ہے۔ اگر اللہ کا جلال بھی اگر ہم پڑھتے ہوئے یا سناتے ہوئے ہمارے اندر کا جو من اور نفس پاک نہ ہوتے ہیں، پھر سورہ مجادلہ 28ویں پارے میں پہلا مسئلہ، اس کے اندر اللہ کی رحمت بھی دیکھیں اور شرعی مسئلہ بھی دیکھیں۔ شرعی مسئلہ یہ بیان ہوا ہے زہار۔ زہار کہتے ہیں پشت کو، اسی سے زہر بھی ہے، پشت کو کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ایسی عورتوں کے ساتھ جن سے نکاح حرام ہے، جن سے نکاح نمبر 1 حرام ہے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محرم۔ کیا کہتے ہیں؟ محرم۔ نمبر 2، ان عورتوں کے ایسے عضو سے تشبیہ دے جن کا دیکھنا ہر ایک کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، ہر ایک کے اوپر حرام ہے۔ مثلا وہ کہے اپنی بیوی سے کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا میری بہن کی پشت کی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ یہ زہار کا جو مسئلہ تھا نا، یہ حکم نازل ہونے کے بعد جو ابھی آئے گا، اسلام سے پہلے اور اسلام کے ابتدائی دور میں یہ طلاق تصور ہوتا تھا کہ طلاق ہو گئی، زہار ہو گیا مطلب طلاق ہو گئی، جدائی۔ واقعہ کیا ہوا؟ حضرت اوس ابن صامت حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ زہار کر بیٹھے، جیسے جملہ میں نے بولا نا، اس کا جملہ بول بیٹھے۔ زوجہ کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اور اس مسئلے میں تو یہ ہے کہ جدائی ہے۔ حضور نے فرمایا جدائی ابھی تک کوئی اور حکم آیا نہیں ہے، طلاق ہو گئی۔ وہ حضور سے بحث کرنے لگی، بحث بے ادبی والی نہیں، پیار محبت والی، منت سماجت والی۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری حالت دیکھ کے میں بوڑھی ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، میں اوس ابن صامت کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر بچے اس کے پاس چھوڑ کے جاتی ہوں تو بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اگر اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں تو پیاس سے مر جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میں اوس سے بڑا پیار کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، بڑا پیار محبت کا اظہار کر رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، میں بڑا پیار کرتی ہوں۔ بحث ہونے لگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی، حکم نہیں آیا، یہ حکم ہے، طلاق ہو گئی۔ بحث ہو رہی ہے، اس عورت نے، صحابیہ نے آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے
ایسے رخ آسمان کی طرف کر لیا، آسمان کی طرف۔ جب رخ آسمان کی طرف ہوا تو عرض کرنے لگی مولا تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھی ہوں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھی ہوں، اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، میں طلاق نہیں چاہتی، جدائی نہیں چاہتی۔ یہ عرض کرنے لگی اللہ کے حضور کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھ کے۔ ادھر یہ اللہ سے عرض کر رہی تھی، ادھر وحی آ گئی، حضور کی بارگاہ وحی آ گئی۔ کلام سنیے گا، وہاں جو لوگ بیٹھے تھے، حضور کے ازواج مطہرات میں سے ایک نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ وحی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی آثار جو ہیں نارمل ہوئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوس کہاں ہے؟ حضرت اوس ابن صامت آگے آئے، فرمایا میں جو پڑھنے لگا ہوں نا یہ اس اللہ کی بندی کی برکت سے نازل ہوا ہے، اس کی برکت سے، اس نے جو وسیلہ دیا ہے نا ہمارا، حضور کا جو وسیلہ دیا، اور اللہ سے بحث کرنے لگی۔ اللہ سے بحث کیا کریں، بندوں سے بحث کریں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا، اللہ سے بحث کریں گے تو پیار ملے گا، محبت میں۔ یا اللہ نہیں یہ کر، یا اللہ یہ کر، یہ بحث اللہ سے کریں، یا اللہ یہ کر نا، میں تیری بارگاہ میں آ کے بیٹھا ہوں، کس کے پاس جاؤں؟ یہ بحث بہت کم ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کو یہ بحث بڑی پسند۔ اب آئے سنیے گا، کیا پیار بھرے الفاظ، محبت بھرے الفاظ۔ یہ محبت اس بندی کو کیوں ملی؟ وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے حبیب یہ جو عورت آپ کے پاس بیٹھ کے جھگڑا کر رہی ہے، یہ جھگڑا پیار محبت والا، یہ جو جھگڑا کر رہی ہے نا، اللہ نے اس جھگڑے کو بھی سن لیا ہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور جو اللہ سے شکایت کر رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے، اللہ نے اس کو بھی سن لیا۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور آپ جو اس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ سے باتیں کر رہی ہے، آپ کی دونوں کی باتوں کو بھی اللہ نے سن لیا۔ الفاظ دیکھتی، قد سمی اللہ، تشتکی الی اللہ، واللہ، اللہ اکبر، کتنی دفعہ اللہ آیا؟ عرب کے اندر اسلوب ہے، اگر اس میں ظاہر، جس کو ناؤن ہم کہتے ہیں انگلش میں، کیا کہتے ہیں؟ ناؤن۔ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اس میں۔ ناؤن اگر بار بار دہرایا جائے نا، حالانکہ ہوتا قاعدہ کیا ہے، ایک دفعہ ناؤن آئے گا، نام آئے گا، اس کے بعد کیا آئیں گے؟ پروناؤن آئیں گے، ضمیر آئے گی۔ لیکن اگر عربی کے اندر ناؤن بار بار، نام بار بار دہرایا جائے نا، یہ دلالت کرتا ہے محبت کے اوپر۔ آپ سنیے، قد سمی اللہ تشتکی الی اللہ واللہ، اتنا ہی نہیں، چوتھی دفعہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سن رہا ہے، اس نے شکوہ اللہ سے کیا، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے، اتنا ہی نہیں، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تم دونوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ کمال ہو یا اللہ، صدقہ مصطفیٰ کریم ہماری بھی فریاد ہو۔ حکم آ گیا، حبیب طلاق نہیں ہوگی، قبولیت کی امتحان ہو گئی، طلاق نہیں ہوگی، اب جدائی نہیں ہوگی، ہاں کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کریں۔ کتنے بھی کفارے ہیں نا انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ سب سے پہلا غلامی آزاد، غلام کو آزاد کریں۔ جو لوگ قید خانے میں یا بڑے بڑے سرداروں کے پاس تھے بیچارے بے بس لاچار، فرمایا ان کو آزاد کیا۔ کہا اگر استطاعت نہیں ہے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، چھونے سے پہلے یا بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے نا، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلا دے۔ فرمایا یہ کر لے، کوئی جدائی نہیں ہے، جب تک نہ کرے یہ بیوی رہے گی، اس کے گھر میں رہے، یہ پاس نہ آئے، جس دن کر لے اس دن پاس بھی آ جائے، اس دن دوبارہ سے تعلق بھی بحال ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کر رہا ہے، اگلا لفظ سنیے گا، یہ جو ہم نے آسانی نازل کی ہے نا، کیوں کی؟ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ آپ کی غلامی میں اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ کی غلامی میں
اور بھی مضبوط ہو جائیں. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم. حبیب ہم نے عذاب کافروں کے لیے رکھا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے نہیں رکھا. محبت بڑا انداز ہے یا نہیں ہے؟ یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں، بار بار. قد سمع اللہ تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع. اللہ 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 4 دفعہ. اگلا مسئلہ اس سے بھی مشکل آ گیا. محبت کرنے والا جو محب ہوتا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم بولے، محبوب زیادہ بولے، محبوب کی باتیں سنے. بڑا سخت حکم آیا، یہ بڑا سخت حکم آیا. فرمایا ایمان والو، سورہ مجادلہ کے اندر یہ فرمایا ایمان والو، جب بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہونا، آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرنا ہے. صدقہ و خیرات کر کے پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے، پھر جو کہنا چاہو کہتے رہنا. صحابہ کرام پہ بڑا مشکل ہوا. اس آیت کے اوپر ایک صحابی کا عمل ہوا جس کا نام مولا علی المرتضیٰ. کیا نام ہے؟ مولا علی شیر خدا حیدر قرار بابائے حسنین کریمین. ادھر انہوں نے 1 دینار پیش کیا اللہ کی راہ میں کہ حضور سے بات کرنی ہے. 1 دینار پیش ہی ہوا، حکم آ گیا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. ہم تو آپ کے غلاموں کے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ حکم آیا ان کے لیے مشکل ہو گئے، یہ تو ہر ٹائم آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم نے معاف کر دی. اب بغیر کچھ دیے ہمارے حبیب کے سامنے آ کے بیٹھ سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز پڑھو، جو زکوٰۃ فرض ہے یا مال میں سے جو کچھ حصہ غریبوں کے لیے وہ دیتے رہا کرو. باقی یہ جو خاص حصہ ہے نا، یہ ہم نے معاف کر دیا، حکم منسوخ ہو گیا. فرمایا اس وجہ سے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ ان کے دلوں سے باخبر ہے کہ ان کے دل مصطفیٰ کو کتنا چاہتے ہیں. اس سے اگلا حکم اور سخت آ گیا. یہ تو تھا ہی تھا نا، اگلا حکم اور آ گیا سورہ مجادلہ میں. میں نے آپ سے کہا تھا نا، آخری 10 پاروں کا عنوان کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. یہ اصل ایمان ہے. دیکھیے گا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ. حبیب آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ ان کا تعلق ہمارے مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہو اور مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جو آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ رکھیں گے، ایون کہ حتیٰ کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. اگر ان کے ماں باپ میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، ان کے خاندان میں سے کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، آپ کو نہیں مانتا ہے، یہ اپنے باپ کو نہیں دیکھتے، یہ مصطفیٰ کی غلامی کو دیکھتے ہیں. چھوڑ دیتے ہیں. ساری دنیا چھوڑنی پڑی چھوڑ دیں گے، پر مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے. آج کیا ہے؟ دین چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، اپنی رسموں کو نہیں چھوڑیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ ایمان والوں کو دیکھیں گے وہ سارا کچھ چھوڑ سکتے ہیں، ہمارا دین نہیں چھوڑ سکتے. آج کا مسلمان کیا ہے؟ دین چھوڑتا ہے، چھوٹ جائے، ہمارے معاشرے کے کلچر اور رسم نہ چھوڑے. اس کے بعد اگلا حکم آ گیا سورہ حشر میں. فرمایا حبیب یہ جو لوگ بعد میں آئے نا، صحابہ کرام کے بعد، ان کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ کیسا ہوگا؟ بے ادبی والا نہیں، منہ پھٹ ہو کے ممبر کے اوپر صحابہ کرام کی توہین کرنے والا نہیں، گالی گلوچ والا نہیں. صحابہ کرام کے ساتھ ادب والا ہوگا. جب بھی بیٹھیں گے نا، جب بھی دعا مانگیں گے، آپ کے اصحاب پاک کے لیے ضرور دعا مانگیں. الیاذ باللہ یہ نہیں کہیں گے سارے مرتد ہو گئے، الیاذ باللہ سارے دین اسلام سے پھر گئے، یہ کون سا مسلک مذہب ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کی علامت یہ ہے جو آپ کی سچی غلامی میں ہے، وہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے یہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. مہاجر اور انصار اور دیگر مؤمنین اور مومنات میں سے جو بھی اہل ایمان یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. دعائے مغفرت کرنے کا طریقہ دیکھا آپ نے قرآن میں؟ پہلے کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے.
دعائے مغفرت پہلے کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے. پھر کس کے لیے ہے؟ فوت شدگان کے لیے. کیوں؟ فرمایا پہلے اپنے آپ کو تو گناہوں سے پاک کر، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر، پھر ہماری بارگاہ میں آ، پھر جس کے لیے تو معافی مانگے گا ہم معافی عطا کرتے چلے جائیں. اس میں کیا تصور ہے؟ شفاعت کا تصور بھی ہے، دعائے مغفرت کا تصور بھی ہے، اور دوسروں کو فائدہ تب پہنچتا ہے جب تو خود اللہ کا محبوب بنے. یہ نہیں ہے گناہ چھوڑے نہیں ہم اور دعائے مغفرت ہم کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسی دعائے مغفرت کا کوئی فائدہ نہیں، پہلے تو اپنے آپ کے گناہ مٹا. لیکن شرط یہ ہے، اگلی شرط بڑی مشکل ہے. یہ جو جب مشکل بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شرط کے اعتبار سے مشکل ہے، مشکل ہے آج کے دور کے اعتبار سے. ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ نیکی کا ہر کام مشکل ہو گیا. ہمارے ساتھ یہ دعا کیا کر، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. کسی بھی مومن کے لیے اگر میرے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، اس کینے، بغض، حسد اور عداوت سے میرے دل کو پاک کر دے. دل پاک ہوگا تو اللہ تک پہنچے گا نا. دل پاک ہوگا تو انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرے گا. جب دل پاک ہوتا ہے تو انوار و تجلیات کے جلوے ہوتے ہیں. پھر جب وہ دعا مانگتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے جی جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کی قبر کو نور کا بوقع بنا دیا جائے. روضۃ من ریاض الجنہ. توحید پھر دیکھیں، توحید، اللہ کی توحید، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نبوت اور رسالت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی ڈاما ڈول نہیں. جو شے شک پیدا کرے توحید کے معاملے میں چھوڑ دیں اس کو. فرمایا هو اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. غیب اور ہر حاضر کو جاننے والا. اس کے لیے تو کوئی غیب حاضر نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے اعتبار سے ہے نا کہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. المالک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. القدوس، ہر پاکیزگی کا بادشاہ ہے، ہر پاکیزگی کا مالک ہے. السلام، وہ سلامتی دینے والا ہے، اس کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے. المومن، امان دینے والا ہے. المہیمن، نرمی عطا کرنے والا ہے. العزیز، عزتیں دینے والا ہے. الجبار، وہ جبار بھی ہے. المتکبر، متکبر کسی کی مجال نہیں. اگر کسی کی شان ہے وہ میرے اور تیرے رب کی شان ہے. هو اللہ الخالق الباری، وہ پیدا کرنے والا ہے. باری، وہ شکلیں بنانے والا ہے. مصور، اس کی تصویریں بنانے والا ہے. تو یہ سارا کچھ جس کا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اچھے سارے کے سارے نام تمہارے رب کے ہیں. جب یہ سارا کچھ تمہارے رب کا ہے تو پھر کہو نا یسبح لہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان کی ہر شے اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ غالب اور قوت والا ہے اور حکمت والا ہے. صلح حدیبیہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ صلح حدیبیہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کے اندر ایک شرط کیا تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ منورہ جاتا ہے تو مدینے والے کیا کریں گے؟ اس کو واپس کریں گے. ٹھیک. لیکن یہاں پہ سورہ ممتحنہ میں کیا آیا؟ فرمایا اگر کوئی مومنہ عورت آتی ہے مکہ سے مدینہ منورہ تو پھر فرمایا اس عورت کو واپس نہیں کرنا ہے. اس کی عزت، عصمت اور حرمت کی حفاظت کرنی ہے. اور اگر کوئی بھی وہ معاوضہ مانگے اس عورت کے بدلے، مسلمہ عورت کے بدلے، وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اپنے مال میں سے ادا کر دو، واپس نہیں کرنی اس کو. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، ہاں اگر وہ کافرہ ہے تو پھر واپس کر دیں. اگلا ایک مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے. فرمایا جب جدائیاں ہونے لگے نا، اگر ایسا مال ہے جس کا حساب و کتاب رکھا جاتا ہے، جیسے زیورات ہیں یا جہیز کا بعض سامان ہے، اس کا حساب و کتاب رکھا جاتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا وقت نہ آئے، لیکن جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے، طلاق کا وقت آتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو اس ٹائم کیا ہے، کچھ چیزیں واپس کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں واپس لی جاتی ہیں. سورہ ممتحنہ میں یہ مسئلہ بیان فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا. کیونکہ اب یہ مسلمہ ہو گئی ہے، اس کا شوہر اگر کافر ہے تو جدائی ہو جائے گی. جو چیزیں لینے دینے میں واپس ہوتی ہیں جدائی کے ٹائم، طلاق کے ٹائم، جو تم نے لی ہوئی ہیں وہ تم ان کو واپس کرو، جو انہوں نے لی ہوئی ہیں وہ تمہیں واپس کر دیں. اور فرمایا ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر نہیں واپس کرنا چاہتے، رضامندی ہے کہ ٹھیک ہے
تو فرمایا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا سورہ نساء میں، ہم بیان کر کے آئے ہیں، فرمایا واپسی کے جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ ما افادتم، کیا تم نے آپس میں خاص ملاقاتیں نہیں کی؟ ان ملاقاتوں کا حیا کیا کرو۔ جہاں طلاق کا مسئلہ آتا ہے، جدائی کا، شوہر بیوی کے سارے عیب بیان کر رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر کے سارے عیب بیان کر، یہ کون سی بات ہے؟ استغفر اللہ۔ فرمایا اگر آ جائے تو پردے ڈالو نا، وہ جو ملاقاتیں جو گھروں کے اندر تم لوگ رہے ہو آپس میں، اس رشتے کا حیا کر لو۔ اور فرمایا جو اس رشتے کا حیا کرتا ہے، اللہ دونوں کو اگر جدائی ہو بھی جائے، طلاق ہو بھی جائے نا، رشتوں کے اندر حیا ہے تو فرمایا دونوں کو اس سے بھی بہتر رشتے عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد سورہ صف اعلان ہوا عظمت مصطفیٰ کا، کس کی زبان مبارکہ سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل جمع ہے، قوم کو جمع کی، اذ قال لقومی، اپنی قوم سے خطاب کیا۔ کیا خطاب ہوا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ آج کے خطاب کا موضوع ہے احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا، اور کہا اس کا دین مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب غالب آ کے رہے گا، اگرچہ سارے کافر بھی اس دین کو روکنے پہ لگ گئے۔ سورہ جمعہ میں فرمایا جب بھی جمعے کے لیے اذان ہو فوراً آ جایا کرو۔ نہیں آتے ہم نے اپنے ٹائم بنائے ہوئے کہ جمعہ کب پڑھنا ہے، کب مسجد میں پہنچنا ہے، مولوی دی گلہ نہ سنیا پین سان، لیٹ ہی پہنچا گے۔ بات مسجد کی بالٹیاں دیکھتے باہروں ہی باہر نکل جاتے ہیں، بالٹی ساڑھے سامنے نہ آ جائے۔ فرمایا نہ، جمعہ ٹائم پہ آؤ، پھر اللہ کا فضل تلا۔ اللہ کا فضل مطلب پھر کاروبار کرو، نوکری کرو، اپنے آفس میں جاؤ، اپنی دکان پہ جاؤ۔ فرمایا جب تم جمعہ پڑھنے کے بعد جاؤ گے، اللہ تمہاری روزی کے اندر خیر و برکتیں عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد فرمایا سورہ منافقون میں، فرمایا ساری عزتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں تمہارے رب کے لیے ہیں، رب کے حبیب کے لیے ہیں، اور رب کو رب کے حبیب کے ماننے والے مسلمانوں کے لیے ساری عزتیں۔ اور فرمایا موت کا ٹائم آنے سے پہلے پہلے اپنے مال میں سے خرچ کر لو۔ ایک بخیل اور کنجوس شخص کی آخری خواہش پتہ کیا ہوگی؟ کنجوس شخص کی سورہ منافقون کی آخری آیت میں بیان ہوئی، اس کی آخری خواہش جب موت کے فرشتے دیکھے گا، وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو، میرا بڑا مال پڑا ہے، میں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ کہیں گے نہیں، اب ٹائم نہیں ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، یہ ترجمہ مجھے بھی آتا، آپ کو بھی۔ فاصدق مطلب صدقہ کر لو، تھوڑی مہلت دے دو۔ واکم من الصالحین، صدقہ کرنے کے بعد میں نیک صالح لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ آواز آئے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ، اب وہ مہلت، اب مدت آ چکی ہے، اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، بس ختم، معاملہ ختم۔ اس کے بعد فرمایا سورہ طلاق میں، فرمایا جب تم طلاق دے چکو تو اس کی کچھ عدتیں ہیں جن کو طلاق دی گئی ہے۔ اب جس کو طلاق، ایک تو ہے بیوہ، کون ہے؟ بیوہ، جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن۔ اگر پریگننٹ ہے تو پھر عدت کیا ہے؟ وضع حمل، جو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ وضع حمل مطلب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ مطلقہ ہے، بال اور یہ ڈراموں میں دیکھیں نا، تصور غلط معروف ہو گیا کہ اگر پریگننٹ عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ قرآن پاک فرماتا ہے وہ طلاق ہو گئی، طلاق ہوگی تو تبھی اس کی عدت کیا رکھی گئی؟ وضع حمل، تبھی تو عدت وضع حمل ہے نا۔ اگر حاملہ عورت کو طلاق ہے ہی نہیں تو پھر اس کی عدت کیسے؟ یہ تو صریح الفاظ موجود ہیں قرآن پاک کے سورہ طلاق میں، اسی صورت میں 29 پارے 28 پارے کی۔ اور اگر مطلقہ ہے، جس کو طلاق دی ہے، اس کو دیکھیں گے، اس کی 2 حالتیں ہوں گی، یا تو کیا ہے، اس کو خاص ایام آتے ہیں یا خاص ایام نہیں آتے ہیں۔ خاص ایام مطلب ہر مہینے کے اندر جو عورت کے خاص ایام ہوتے ہیں جس کے اندر وہ کسی قسم کی عبادت نہیں کر سکتی سوائے ذکر و اذکار کے، دعا کے، استغفار کے، اس طرح کی چیزوں کے۔ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، نمازیں نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، یہ ساری چیز جن کے لیے طہارت ضروری ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اگر ایسی عورت ہے خاص ایام آتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ 3 تاریخیں ہوں گی۔ کتنی تاریخیں ہوں گی؟
3 طریقوں کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن، 3 طریقے مطلب ہر مہینے کی ایک تاریخ، چاہے اس کے اندر اس کے 7 دن ہیں، چاہے 3 دن ہیں، چاہے 10 دن ہے، وہ اس کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے کہ ایک تاریخ کتنے دن رہتی ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تاریخ گزارے گی، پھر اگلے مہینے جو دوسری تاریخ آئے گی وہ گزارے گی، پھر تیسرے مہینے جو تیسری تاریخ آئے گی، یہ 3 تاریخیں پوری کرنے کے بعد فرمایا اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اور پھر فرمایا اس کو شادی کرنے سے نہ روکو آگے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ شادی کرنے سے روکتے ہیں معاشرے کے اندر، فرمایا نہ، اگر اچھا رشتہ آ رہا ہے لا تعدلون، ان کو مت روکو، وہ اپنی عدت پوری کر چکی ہے۔ اور اگر خاص ایام نہیں آتے ہیں، جیسے بوڑھی عورت ہے، خاص ایام نہیں آتے، یا پھر کیا ہے کوئی بچی ہے جس کی نکاح پہلے پڑھا دیا گیا، ٹھیک، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جاتا ہے اس کا بھی حکم آ گیا، تو فرمایا پھر اس کی عدت کیا ہے، 3 ماہ پورے ہیں۔ تو 3 ماہ یہ کون سے 3 ماہ ہوں گے؟ اسلامی، کون سے؟ یہ انگریزی والے نہیں، اسلامی 3 ماہ ہوں گے۔ فرمایا یہ عدتیں ہیں یہ پوری کرے ہر عورت، اور اس کے بعد فرمایا رشتہ اگر باقی ہے یہ تو اچھی چیز ہے، تو فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہاں تم خود رہو وہاں اپنی بیوی کو بھی پاس رکھا کرو، اپنے گھر والوں کو بھی پاس رکھا کرو۔ یہ مطلب ہے محبت کا طریقہ ہے نا کہ جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ سورہ تحریم، فرمایا اس دن جو ایمان والے ہوں گے نا ان کے ساتھ ایک نور ہوگا، نور، وہ نور کی روشنی میں پل صراط کراس کریں گے، وہ نور کی روشنی میں میدان حشر کے سارے مراحل کراس کریں گے، وہ نور کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ آخر میں جہاں 28واں پارہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ایک حکم دیا، فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، منافق، ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے۔ کافر جو صراحتاً کہتا ہے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں، منافق جو اوپر اوپر سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اندر سے کیا ہے؟ کافر۔ یا پھر کیا ہے مسلمان لیکن اس کو دین کی طرف بلاتے ہیں آتا ہی نہیں ہے، دین کی باتوں کو ہوا میں جیسے اڑا دینا، ہوا میں اڑا دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتا دین کی باتوں کی۔ فرمایا ان کے لیے دلوں میں سختی رکھا کریں، دلوں میں سختی، کہ ان سے دور دور ہی رہیں۔ ہم نے کل بھی مسئلہ بیان کیا تھا یا شاید پرسوں، کہ دور دور رہنا تب ہے جب آپ ان کے پاس تبلیغ کی نیت سے نہیں جا رہے، نصیحت کی نیت۔ اگر آپ تبلیغ کی نیت سے، نصیحت کی نیت سے جا رہے ہیں پھر تو اچھا ہے، آپ ان کو تبلیغ کریں، نصیحت کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے کہنے پہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اور فرمایا ہماری مریم کو نہیں دیکھا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ کس طرح انہوں نے اپنی عزت، عصمت اور طہارت کی حفاظت کی، وہ ہماری بارگاہ میں جھکنے والی تھی، وہ بڑی صالحہ تھی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، بڑی خشوع و خضوع کرنے والی تھی۔ یہ کیا کیوں فرمایا؟ فرمایا وہ ایک عورت ہو کے دین کی اتنی پابند ہے تو تم مرد ہو کے دین کے پابند کیوں نہیں بنتے؟ وہ ایک عورت ہو کہ اپنی عزت، عصمت اور طہارت کی اتنی حفاظت کر رہی ہے کہ اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے، تو تم مرد ہو کہ اپنی عزت، عصمت اور طہارت کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اگر ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں تو تمہاری بھی تعریف کریں گے اگر تم کوشش کرو گے۔ آگے 29واں پارہ انشاءاللہ تعالی کل بیان ہوگا انشاءاللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ طلع البدر